بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے، کامیابی حاصل کی ہے ایمان لانے والوں نے، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا وہ پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کے طریقے کھول کھول کے بتا دیے ہیں کہ یہ ہے وہ راستے کہ اگر تم ان پر چلو تو کامیاب ہو سکتے ہو، اور تمہیں ایسا گھر ملے گا، ایسا ٹھکانہ ملے گا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہوگا، اور جس کی خوشیاں پائیدار ہوں گی، لازوال ہوں گی۔ ہر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن دنیا میں کامیابی کے جتنے بھی بینچ مارکس ہیں، انسان کسی ایک تک پہنچتا ہے تو اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور چیز کی تمنا کرنے لگتا ہے، پھر ایک اور چیز کی، حتیٰ کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، جو شخص جنت تک پہنچ جائے پھر وہ جنت میں جا کر کبھی وہاں سے ٹلنا نہیں چاہے گا، اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں جس کی وہ تمنا کرے، کیونکہ اسی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی ویرائٹی رکھیں گے، اتنا کچھ ہر جمعے کو مزید عطا کریں گے کہ انسان اس اگلے ہفتے تک کے لیے صرف ان چیزوں کو ہی دیکھ دیکھ کر اور استعمال کر کے خوش ہوگا کہ اتنے میں مزید مل جائے گا، اور پھر مزید مل جائے گا اور مزید مل جائے گا۔ تو انسان کی خوشیاں کہیں ختم ہی نہیں ہوگی، جبکہ دنیا میں جب کچھ مل جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، اس کے اندر پائے جانے والے کانٹے انسان کو چبھنے لگتے ہیں، اور پھر انسان اس سے بددل ہو جاتا ہے، پھر کسی اور چیز کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور انسان کی وہ ساری زندگی صرف تلاش اور مارا ماری میں ہی گزر جاتی ہے، انجوائے کرنے کا ٹائم کم ہی ہوتا ہے، جبکہ آخرت کی انجوائمنٹ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے کہ جن سے ہماری آخرت کی راہیں آسان ہوں۔ تو پہلی چیز جس کے لیے یہ بتایا گیا وہ کیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ایمان لا کر نمازوں میں خشوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا، وقت پر نماز ادا کرے گا، اطمینان سے سجدے کرے گا، اطمینان سے رکوع کرے گا، یہ اطمینان جو ہے یہ لازم ہے، اور نماز میں خشوع خضوع اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے۔ تو اس لیے نماز پڑھ کر بھی اگر سزا ہی ملنی ہے تو پھر ہمیں چوکنا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نماز ہے کہ جو واقعی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس کی شرائط کیا ہے؟ اچھی طرح وضو، وقت پر نماز، اور اطمینان سے رکوع اور سجود، اور اس کے علاوہ یہ کہ دھیان ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور صرف ظاہر میں ہی نہیں ہم ساکن ہو، اندر بھی ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ لیکن افسوس یہ کہ اس امت میں سب سے پہلے خشوع ہی اٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خشوع کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ انسان یہ تلاش کرے گا کہ میں کسی کو دیکھوں کہ اس کی نماز تو خشوع والی ہو، لیکن کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہر کوئی اتنی افراتفری اور جلدی میں ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے مسائل نماز میں یاد آتے ہیں، لہذا نماز میں تو دل کم ہوتا ہے اور نماز ختم کرنے اور بوجھ اتارنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جنت الفردوس پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو کاموں سے، یعنی جو فضول، لا یعنی، لا حاصل، بیکار، بے مقصد، بے معنی قسم کے کام، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مفید چیزوں میں گزارتے ہیں۔
اور اس میں آپ دیکھیے کہ چونکہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، تو اپنے آپ کو جو شخص امتحان کے کمرے میں سمجھے گا وہ اپنے اوپر بہت سی خود ہی پابندیاں لگا لے گا. یہ بتائیے کہ جب آپ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اگر آپ کے سامنے آپ کی پسندیدہ مووی لگا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ دیکھنے بیٹھ جائیں گے؟ اتنے تھکاوٹ کا وقت ہے، اتنا سٹریس ہے، اتنا پڑھا ہے سال بھر میں نے، تو تھوڑا میں اب ذرا ریلیکس کر لوں، انجوائے کر لوں. کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ امتحان میں ہیں. آپ اپنا موبائل ساتھ لے جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر فرینڈز سے چیٹنگ کرتے رہیں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ امتحان کے کمرے میں ہیں. آپ وہاں اپنی فیس بک کھول لیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ وہاں پر اپنے امتحان کے کمرے میں ہیں. مومن ساری زندگی کمرہ امتحان میں ہے، اس لیے وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو احتیاط سے کہ اس میں میرا وقت تو نہیں ضائع ہو رہا. وہ گھنٹوں ادھر ادھر آوارہ گردی نہیں کرتا. پہلے لوگ گلیوں بازاروں میں آوارہ گردی کرتے تھے، اب لوگ نیٹ پہ بیٹھ کے آوارہ گردی کرتے ہیں. ایک کلک کیا، وہاں سے کچھ اور پڑھ لیا، وہاں سے کسی اور طرف نکل گئے. یعنی اگر کوئی ریسرچ بھی کرنی ہو تو با مقصد نہیں ہوتی، بے مقصد ہوتی ہے. اور ادھر ادھر گھوم پھر کے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ذہن کی پراگندگی اور توجہ کا نہ رہنا. یعنی اب ہر شخص اس مسئلے اور بیماری کا شکار ہے کہ وہ فوکس نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا فوکس کسی ایک چیز پر ہے ہی نہیں. اس کے سامنے کوئی ایک منزل نہیں، اتنا کچھ کھل چکا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر جم کر کچھ کر ہی نہیں پاتا. تو ہمیں جب بھی فضول کام کرنے کو دل چاہے تو سوچے میں تو کمرہ امتحان میں ہوں اور میں کمرہ امتحان میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، کہ کردار، اخلاق، گفتگو، ہر چیز کے اندر ایک پاکیزگی ہوتی ہے. کیونکہ ایمان انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور انسان نہ صرف یہ کہ بظاہر کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، فضول مشغلوں میں، اسی طرح وہ اپنے اندر پر بھی بہت چیک رکھتا ہے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں اس وقت کس کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں، کہیں کسی کے بارے میں کوئی غل، حسد اور حقد تو نہیں. تو وہ اپنے تمام چیزوں کے اندر پاکیزہ ہوتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، خصوصاً ان کی پاکیزگی ان کے شہوانی خواہشات کے معاملے میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی شہوانی خواہشات کو، سیکشل ڈیزائرز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان کو بے محابہ نہیں چھوڑ دیتے. اور جنسی تسکین کے لیے جو رستہ اللہ نے بتایا ہے بس صرف اسی رستے پر جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور رستے پر نہیں. اس لیے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں. اور اب چونکہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، آج کسی عورت کو خرید کر ملک یمین نہیں بنایا جا سکتا، تو اس لیے صرف شادی کا طریقہ ہی باقی رہ گیا ہے جس سے انسان اپنے ان جذبات کی تسکین کر سکتا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. یعنی حرام راستے اختیار کریں، پروسٹیٹیوشن کا راستہ، یا نکاح متع، یا وقتی نکاح، یا نکاح کے ایسے طریقے کہ جس میں صرف لطف اٹھانا ہی مقصود ہو اور ذمہ داری لینی مقصد نہ ہو، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانت چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے راز کی شکل میں ہو، کسی کی بات کی شکل میں ہو، یا کسی ذمہ داری اور ڈیوٹی کی شکل میں ہو، ان سب چیزوں کو بہت احتیاط سے رکھتے ہیں. اور پھر یہاں دیکھیے صرف امانت نہیں، امانات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک سے زیادہ، یعنی بہت ساری چیزوں میں امانت ہوتی ہے. وعہدہم راعون، اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے ہوتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے خشوع کی بات کی، یہاں پر حفاظت کی بات کی. اول و آخر دونوں طرف نماز ہے، دونوں طرف نماز. اس لیے سب سے زیادہ ہمیں زندگی میں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ نماز ہے. اور حفاظت میں کیا چیز ہے؟ اوقات نماز، آداب نماز، اس کے ارکان، اجزاء، وضو کی فکر، اور نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پوری پوری احتیاط، تاکہ نماز میں کوئی خلل نہ آئے. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کو وراثت میں پائیں گے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو جنت مومن کی وراثت ہے.
اصل وراثت جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دو ٹھکانے نہ ہوں، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں، دونوں جگہ پلاٹ ملے ہوئے ہیں آپ کو. جب انسان مر جائے گا، دوزخ میں چلا جائے گا، تو جنت والے اس کے اس ٹھکانے کے وارث ہو جائیں گے، وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے، اور اسی طرح ادروائز. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کا یہی معنی ہے اولئک ھم الوارثون. اور فردوس جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جس کی چھت رب کریم کا عرش ہے، یعنی اس میں رب کا قرب بہت زیادہ ہے.